قرآن شریف پڑھنا ثواب کی چیز ہے، سمجھنے کے بعد بھی اور بغیر سمجھے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن شریف کو اس طریقے سے پڑھا جائے جیسے قرآن کا حق ہے۔ جب ہم اس کو بہت تیز انداز میں پڑھیں گے تو زبر کی، زیر کی، پیش کی بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن میں یہاں پر اس بات کے اوپر توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں کے اوپر جو یہ سوار ہو جاتا ہے کہ ہمیں اتنے قرآن شریف مکمل کرنے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم لے کر کے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو ختم ہو۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے 5 کی نیت کری ہے تو آپ 4 پڑھیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم پڑھنے سے روک رہا ہوں یا تلاوت سے منع کر رہا ہوں، اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ ہر زمانے میں اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعا ہے اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ہوگی انشاءاللہ، تو آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو بات بتائی گئی ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ بات پسند آئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف کتنا پڑھا جائے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایام اور جو دن بچے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اس وقت کو اپنے کو قیمتی بنا لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا غیر رمضان میں بھی فضیلت کی چیز ہے، اور رمضان کے اندر تو فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے، خواتین کے اندر بھی، مرد حضرات کے اندر بھی، کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو لہٰذا خوب قرآن کی تلاوت کرنی ہے، خوب قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کتنی تلاوت کریں۔ تو میں تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالنی چاہوں گا کہ دیکھیں، رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے اندر یہ ذوق اور شوق ہوتا ہے، خاص طور پر خواتین کے اندر میں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ 4 قرآن شریف مکمل کریں گے، 5 قرآن شریف مکمل کریں گے، ہے نا؟ تو اپنا ذہن بنا لیتی ہیں اور خوب تلاوت بھی کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہنوں کے اوپر یہ سوار کر لیا کہ ہمیں 4 قرآن شریف، 5 قرآن شریف، 8 قرآن شریف مکمل کرنے ہیں مہینے کے اندر میں، تو ذہن کے اوپر جو ہے ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بس جتنا جلدی ہو سکے ہم قرآن کو مکمل کر دیں، قرآن کو پورا کر دیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ 2 قرآن شریف مکمل کر رہے ہیں، 4 مکمل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن میں یہاں پر اس بات کے اوپر توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ذہنوں کے اوپر جو یہ سوار ہو جاتا ہے کہ ہمیں اتنے قرآن شریف مکمل کرنے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم لے کر کے بیٹھتے ہیں
تو سب سے پہلے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو ختم ہو. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ قرآن شریف کھولا اور جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یعلمون اور تعلمون ہی ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہمارے پڑھنے کا انداز اتنا تیز ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر تیز پڑھنے کی بنا پہ الفاظ غلط ادا ہو جاتے ہیں یا غلط پڑھا جاتا ہے اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا. اتنی تیز ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو پڑھنا غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. توجہ اس بات پہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ذہن کے اوپر جب ہم نے سوار کر لیا اس بات کو تو اندر سے بس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جلدی سے ختم کریں. لیکن یہ خیال تو کہیں آتا ہی نہیں کہ قرآن شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے یا قرآن کا کیا حکم ہے. کبھی ہمارے خیال نہیں آتا ہے ذہن کے اندر. تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی فضیلت کی چیز ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنا بھی فضیلت کی چیز ہے. ہمیں زندگیاں ہو جاتی ہیں قرآن شریف کو اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے. اللہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نہیں پڑھتے تو میری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اندر میں یہ نیت کر لی، یہ عہد کر لیا کہ مجھے 4 قرآن کریم مکمل کرنے ہیں کہ یا 5 قرآن شریف مکمل کرنے ہیں، تو آپ کریں. میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے 5 کی نیت کری ہے تو آپ 4 پڑھیں. کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم پڑھنے سے روک رہا ہوں یا تلاوت سے منع کر رہا ہوں. اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 5 کی جگہ آپ 4 پڑھیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ آپ قرآن کو تھوڑا آہستہ پڑھیں گے. نہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جتنی زیادہ کی ہم نے نیت کر لی اتنا ہی پریشر ذہن کے اوپر ہوتا ہے. اور قرآن شریف کو دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی تیز پڑھتے ہیں. تب آپ خود غور کریں کہ جو پڑھا، یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ یہ تو الحمد شریف پڑھی میں بھی ہو سکتا ہے آ گیا. اگر میں کچھ اور پڑھتا تو شاید آپ کو پلے ہی نہ پڑتا یہ کیا پڑھا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ یہ جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو پڑھا ہے اس کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا ہے، یا اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، کیا کبھی اس کے اوپر توجہ ہوئی ہے؟ نہیں. تو جب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے تو خیال جائے گا ہی نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھیں. قرآن کو پڑھنا ثواب کی چیز ہے. بغیر سمجھے پڑھنا بھی تلاوت کرنا، بغیر سمجھے تلاوت کرنا، بغیر اس کا معنی سمجھے پڑھنا بھی فضیلت کی چیز ہے. پڑھنا چاہیے. لیکن میں یہ درخواست کروں گا اپنے دوستوں سے بھی اور اپنی بہنوں سے بھی جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، جو خواتین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میں ان سے بھی یہ درخواست اور گزارش کروں گا کہ وہ بھی قرآن کو پڑھیں، لیکن کوشش بھی کریں قرآن کو سمجھنے کی. تو جب آپ قرآن کو سمجھیں گی، سمجھنے کی کوشش کریں گی تو پھر اللہ پاک بھی سمجھا دے گا، ہے نا. تو جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اپنے ذہنوں کے اوپر یہ سوار نہ کریں کہ ختم کرنا ہے. اس ختم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ آپ اتنی تیز انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے. اس کا موقع اور اس کی فرصت آپ کو تب ملے گی جب آپ اپنے ذہن کو فارغ کریں گے، جب آپ اپنے ذہن کو یہ بنائیں گے کہ مجھے قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور مجھے قرآن کو سمجھنا بھی ہے. تو جب آپ اس کی نیت کر لیں گے، آپ کا ذہن اس کے لیے تیار ہو جائے گا، تو پھر آپ کے ذہن کے اوپر اور باتیں بھی کھلیں گی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یا ہماری کوئی بہن یا کوئی خاتون اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، بس پڑھے جا رہے اتنی تیز انداز میں پڑھے جا رہے ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا کم پڑھ لیں. دیکھیں قرآن شریف پڑھنا ثواب کی چیز ہے، سمجھنے کے بعد بھی اور بغیر سمجھے بھی.
لیکن بات یہ ہے کہ قرآن شریف کو اس طریقے سے پڑھا جائے جیسے قرآن کا حق ہے۔ جب ہم اس کو بہت تیز انداز میں پڑھیں گے تو زبر کی، زیر کی، پیش کی بھی غلطیاں ہوں گی، اور پھر ہوگا یہ کہ الفاظ کی بھی غلطیاں ہو جائیں گی۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف جب آپ لے کر کے بیٹھیں تو سکون کے ساتھ میں پڑھیں۔ قرآن پڑھنا ثواب کی چیز ہے، تو اپنے ذہنوں کے اوپر یہ سوال نہ کرو کہ رمضان آیا بس ختم ہی کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ختم ہی کرنا ہے۔ رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا فضیلت کی چیز ہے، ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کو جو وقت ملتا ہو آپ اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرو جتنا بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذہنوں کے اوپر سوال کر لو کہ ختم ہی کرنا ہے، ختم نہیں کیا تو ہمیں گناہ ملے گا، یا اللہ پاک ناراض ہو جائے گا کہ ختم کیوں نہیں کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہو کہ ہم اس کو کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اگر جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ تھوڑا کم پڑھ لیں، لیکن اس کو صحیح پڑھیں، تلفظ کے ساتھ میں پڑھیں، حرف کی ادائیگی کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے وہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ میں، صحیح ادائیگی کے ساتھ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی اچھی بات، جیسے کہ گزشتہ ہم نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ کہ ہم کوئی نہ کوئی قیمتی اور اچھی بات لے کے آئیں گے، تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں کہ لوگ اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں۔ آپ ایسے بنیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔